بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یظلم اللؤماء فی تکلیفہم ان یصبحوا وهم له اکفاء. لئیم کی جمع لؤما. لئیم یہ کریم کی ضد ہے. کمینہ، ناقص. کلفا یکلفو کا معنی ہوتا ہے مکلف بنانا. اکفا کفؤن کی جمع ہے. کفؤن کا معنی ہمسر. من اس میں موصول الذی کے معنی میں ہے. مبتدا محذوف کی خبر ہے. هو الذی یظلم اللؤماء فی تکلیفہ. یصبحو یہ تامہ بھی ہو سکتا ہے، ناقصہ بھی ہو سکتا ہے. اگر تامہ ہو تو واو ضمیر فاعل، اور وہم لہو اکفاؤ یہ حال ہوگا اسی سے. اور ناقصہ ہو تو واو ضمیر اسم، اور وہم لہو اکفاؤ یہ حال قائم مقام خبر. میرا ممدوح وہ ہے جو کمینوں پر ظلم کرتا ہے، انہیں اس بات کا مکلف بنانے میں کہ وہ اس کا ہمسر ہو جائیں. میرا ممدوح وہ ہے جو ناقصوں پر ظلم کرتا ہے، انہیں اس بات کا مکلف بنانے میں کہ وہ اس کا ہمسر ہو جائیں. یعنی ناقص اور کمینے میرے ممدوح کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ اس پر قادر نہیں ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو انہیں اندر ہی اندر تکلیف ہوتی ہے اور وہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. گویا کہ ممدوح ان پر ظلم کرتا ہے، اس بات کا مکلف بنا کر کے کہ وہ اس کی طرح ہو جائیں، جود و سخا والے اور بلند و مقام و مرتبہ والے ہو جائیں. تو یہ چونکہ تکلیف مالا یطاق ہے، ایسا وہ کر نہیں سکتے. گویا کہ ممدوح ان پر ظلم کرتا ہے. اس شعر میں متنبی جو اپنے ممدوح کے مدح میں من یظلم اللؤماء لایا، تو ناقدین نے اس پر نقد کیا ہے کہ کامل مدح اس صورت میں ہوتی جبکہ لؤماء کے بجائے کرما لاتا. من یظلم الکرماء فی تکلیفہم، یعنی فیاضوں شرفاء پر ظلم کرتا ہے، انہیں اس بات کا مکلف بنانے میں کہ وہ اس کا ہمسر ہو جائے. یعنی جو فیاض اس کے زمانے میں ہیں، شرفاء ہیں، وہ اس کے جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. جو ناقص ہیں، بخلا ہیں، کمینے ہیں، ان سے تو افضل ہی ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں. کامل مد اس صورت میں ہوتی جب لؤماء کے بجائے کرما ہوتا.
لیکن اس کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اس کے بعد والے شعر میں جو مذکور ہے وہ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، اور اشیاء اپنی ضد کے ذریعے، اپنی ضد کے سبب ظاہر ہوتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں۔ اگر یہاں لواما کے بجائے کرما ہوتا تو جو بعد والے شعر میں بِضِدِّهَا آیا ہے اس شعر میں ضدیت حقیقی اجاگر نہ ہوتی، اس لیے یہاں کرما کے بجائے لواما ذکر کیا گیا ہے۔ وَنَدِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔ ذام یذیم زیمن و زامن، اس کا معنی ہوتا ہے مذمت کرنا، برائی کرنا۔ تبینہ یا تبینو معنی ظاہر ہونا، اشکارا ہونا۔ بِضِدِّهَا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے الاشیاء کی طرف، اور اضمار قبل الذکر رتبتاً لازم نہیں آئے گا، لفظاً اگرچہ ہے، اس لیے کہ اصل ترتیب یہ ہے تتبین الاشیاء بضدها، تو رتبتاً بضدها کیا ہے؟ بعد میں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے رتبتاً اضمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا، صرف لفظاً ہے۔ ہم اور بہم کی ضمیر، بہم یہ جو دونوں جو ضمیریں ہیں یہ لوٹ رہی ہیں لؤما کی طرف۔ اور ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ انہی کی وجہ سے ہم نے ممدوح کے فضل و کمال کو جانا۔ سخاوت کا علم کیسے ہوا؟ صرف سخاوت ہی سخاوت ہوتی تو بخل کا وجود نہ ہوتا تو سخاوت جانتے ہیں، ہم اسے سمجھتے، اسے کب ہم سخاوت سمجھنے لگے فیاضی؟ جب ہمیں بخل کا علم ہوا، کنجوسی کا علم ہوا، ٹھیک ہے۔ وہی کہتا ہے اور ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، یعنی بخیلوں ناقصوں کی ہم مذمت کرتے ہیں، حالانکہ انہی کی بدولت ہم نے ممدوح کے فضل و کمال کو جانا ہے۔ اور اشیاء اپنی ضد کی بدولت ظاہر ہوتی ہیں، اشیاء اپنی ضد ہی کے ذریعے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ جیسے سخاوت کا ظہور کیسے ہوا؟ بخل کے وجود سے۔ جہل، علم، تاریکی، اجالا، ٹھیک ہے، تو چیزیں اپنی ضد سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ من نفعه فی ان یحاجا وضره فی ترکه لو تفتن الاعداء۔ یہ من یا تو خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی ہوا من نفعه، اور یا تو ما قبل والے من سے بدل واقع ہے۔
حاجہ یہیجو اس کا معنی ہوتا ہے برانگیختہ کرنا، مشتعل کرنا، بھڑکانا. اسی سے یحاجو ان یحاجا یہ مجہول کا صیغہ ہے. فتنہ یفتنو کا معنی ہوتا ہے سمجھنا. اعداء عدو کی جمع ہے. اور لو تفتن الاعداء یہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، یعنی لو تفتن الاعداء لا ترکوا الحرب معه. اور اگر لو شرطیہ نہ ہو بلکہ تمنی کے معنی میں ہو تو ایسی صورت میں کسی حذف کی ضرورت نہیں پڑے گی. فی ان یحاجا یہ نفع سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہوا من نفعه فی ان یحاجا تو ہوا مبتدا اور من یہ بدل ہو جائے گا، یہ تو بدل ہوگا اسے ما قبل والے من سے، ٹھیک ہے، اور وہ خبر واقع ہے تو یہ بھی خبر ہی کے درجے میں ہوگا. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر مبتدا محذوف مانے اور من نفعه فی ان یحاجا یہ خبر فی نفعه سے متعلق، نفع سے متعلق ہوگا. وہ ایسا ہے کہ جس کا نفع اس میں ہے کہ اسے بھڑکایا جائے، مشتعل کیا جائے. ممدوح ایسا شخص ہے کہ جس کا فائدہ اس میں ہے کہ اسے لڑائی پر ابھارا جائے، اور اس کا نقصان اس میں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے. کاش دشمن سمجھتے. یعنی ممدوح کو اس کے دشمن لڑائی پر جب اکساتے ہیں تو اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دشمنوں سے لڑتا ہے تو اسے غنیمتیں ملتی ہیں، مال و دولت حاصل ہوتی ہے، تو اسے لڑائی پر اکسانے میں ممدوح کا فائدہ ہوتا ہے. اور جب وہ لڑائی پر نہیں اکساتے ہیں دشمن تو اسی صورت میں اس کا نقصان ہوتا ہے کہ اسے غنیمتیں نہیں ملتی ہیں. تو اگر دشمن یہ سمجھتے کہ لڑائی پر اکسانے میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، نہ اکسانے میں نقصان ہوتا ہے، تو اسے لڑائی پر نہ اکساتے، لڑائی کے لیے مشتعل نہ کرتے، ٹھیک ہے، اور اس طرح اس کا نقصان ہوتا تو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن اسے لڑائی پر نہ اکساتے اگر سمجھتے تو. وہ ایسا ہے کہ جس کا نفع اس میں ہے کہ اسے لڑائی پر اکسایا جائے اور اس کا نقصان اس کے ترک میں ہے. اگر دشمن سمجھتے تو ایسا نہ کرتے. فالسلم یکسر من جناح مالہ بنوالہ ما تجبر الہیجاء. سلم اور سلم اس کا معنی ہوتا ہے صلح، سین کے فتح کے ساتھ بھی اور کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے. کسرہ یکسر کا معنی توڑنا، اس کی جد جبر ہے جس کا ذکر بعد میں ہے. جبرا یجبرو ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا، اصلاح کرنا.
نالا ینولو نوالن، اس کا معنی ہوتا ہے دل کھول کر کے دینا. نالا فلانن العطیۃ او بالعطیہ، کسی کو عطیہ دینا. نوال کا معنی عطیہ، ہیجا کا معنی جنگ، لڑائی. ما تجبرو الہیجاؤ، یہ ما مفعول بھی واقع ہے، یکسرو کا منصوب ہے. اس شعر میں اس کی وضاحت ہے جو اس سے پہلے والے شعر میں آیا، اس کے معنی کی کہ جنگ سے اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور جنگ نہیں کرتا ہے، دشمنوں سے نہیں لڑتا ہے تو اسے نقصان ہوتا ہے. اسی کی وضاحت ہے. تو صلح اس کے مال کے دو بازوؤں سے اس کے جود و سخا کے سبب اتنا توڑ دیتی ہے جتنا جنگ جوڑتی ہے. تو صلح اس کے مال کے دو بازوؤں سے جود و سخا کے سبب اتنا توڑ دیتی ہے جتنا کہ جنگ جوڑتی ہے. یعنی جب دشمنوں سے جنگ کرتا ہے اور مال غنیمت ہاتھ آتا ہے تو صلح کے ایام میں وہ سب دے ڈالتا ہے، منگتوں کو عطیہ دے کر کے اسے ختم کر دیتا ہے. جناحین تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے. جناح کا معنی بازو. مال کو تشبیہ دی ہے جناح الطیر سے، پھر مشبہ بھی کو حذف کر دیا اور اس کا لازم جناح کو ذکر کیا ہے، لہذا یہ استعارہ بالکنایہ ہے. یعطی فتعطى من لها يده اللها وترى برؤية رأيه الآراء. آتا یعطی اعطان دینا. لوہا لہوتن کی جمع ہے، لوہا کا معنی عطیہ. رائے آرا واحد جمع دونوں ہے. وہ نوازتا ہے، دیتا ہے تو اس کے ہاتھ کے عطیات سے عطیات دیے جاتے ہیں. وہ دیتا ہے، نوازتا ہے منگتوں کو تو اس کے ہاتھ کے دیے ہوئے عطیات سے عطیات دیے جاتے ہیں اور اس کی رائے کو دیکھ کر کے رائیں قائم کی جاتی ہیں. پہلے والے مصرے سے اس بات کا کنایہ کیا ہے کہ ممدوح نہایت سخی اور فیاض ہے. اتنا فیاض اور سخی ہے کہ وہ جس کو دیتا ہے اسے اتنا دے ڈالتا ہے کہ وہ خود دوسروں کو نوازنے لگتا ہے اور عطیات دینے لگتا ہے. اتنا مالا مال ہو جاتا ہے اس کے در کا منگتا کہ وہ خود دوسروں کو عطیات سے نوازنے لگتا ہے. تھوڑا موڑا نہیں دیکھتا ہے، ایک دو سکہ. اور دوسرے والے مصرے سے اس بات کا کنایہ ہے کہ وہ صواب الرائے، درست رائے والا ہے، عقل کامل لگتا ہے. جو رائے قائم کرتا ہے وہ رائے
بالکل صحیح ہوتی ہے، لہذا اسے اس کی رائے کو دیکھ کر کے رائیں قائم کی جاتی ہیں۔ متفرق الطعمین مجتمع القوا فکأنہ السراء والضراء۔ طعم کا معنی ذائقہ، جمع طعوم، تثنیہ یہاں پر ہے، قوا قوت کی جمع ہے، سرا ذرا جانتے ہی ہیں، خوشحالی اور تندرستی، بدحالی۔ متفرق الطعمین اے ہوا متفرق الطعمین، ممدوح دو الگ الگ ذائقے والا ہے، اس کی قوتیں یکجا ہیں، تو گویا کہ وہ خوشحالی بھی ہے اور تندرستی بھی ہے، یعنی وہ دو الگ الگ ذائقے رکھتا ہے، حلاوت بھی اور کڑواہٹ بھی، تلخی بھی۔ دوستوں کے لیے تو وہ حلاوت رکھتا ہے اور ان کے لیے خوشحالی ہے کہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے، اور دشمنوں کے لیے کڑواہٹ اور تلخی ہے کہ ان کے لیے بدحالی کا سبب ہے، ان سے جنگ کرتا ہے تو ان کا مال لوٹتا ہے، ان کی جائیداد لوٹتا ہے اور اولاد کو غلام بناتا ہے۔ تو دشمنوں کے لیے بدحالی ہے۔ الگ الگ ذائقے والا، الگ الگ اوصاف ہونے کے باوجود اس کی ذات ایک ہے کہ اس کے عزائم میں اتحاد ہے، کہ اس کے کارنامے جو ہوتے ہیں وہ کامل عزم کے ساتھ پختہ رائے سے صادر ہوتے ہیں۔ اس کے اوصاف تو اگرچہ مختلف ہیں لیکن اس کی ذات ایک ہے کہ اس کے جو افعال ہوتے ہیں، اس کے کارنامے جو ہوتے ہیں، وہ عزم محکم اور پختہ رائے سے صادر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی فیصلہ کرے کسی کام کا پھر بعد میں نہیں یہ نہیں دوسرا ہونا چاہیے، پھر بدل جائے، ایسا نہیں۔ وَكَأَنَّهُ مَا لَا تَشَاءُ عُدَاتُهُ مُتَمَثِّلًا لِوُفُودِهِ مَا شَاءُ۔ عدات یہ عادن کی جمع ہے، جیسے قاذن کی جمع قضات ہے، اور وفود یہ وفد کی جمع ہے، اور وفد وافد کی جمع ہے۔ وفدا یفدو، وافد کا معنی ہوتا ہے آنے والا، اس سے جمع وفد، جیسے صاحب کی جمع صحب۔ وفد کسی باحیثیت یا صاحب اقتدار کے پاس کسی خاص مقصد کے تحت آنے والی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ اور تمثل یتمثل، تمثل الشیء، اس کا معنی ہوتا ہے ذہن میں کسی چیز کا نقشہ آنا۔
ما شاؤ یہ متمثلاً کا مفعول بھی ہے، ما شاؤ یہ منصوب ہے، لوفودی متعلق ہو جائے گا متمثلاً سے. اور متمثلاً کانہو کی ضمیر سے حال واقع ہے، اس میں عامل معنی تشبیہ ہے. اور گویا کہ وہ ممدوح وہی ہوتا ہے جو اس کے دشمن نہیں چاہتے ہیں، اس حال میں کہ اپنے پاس آنے والوں کے لیے اسی کا پیکر مجسم ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. اور گویا کہ ممدوح وہی ہوتا ہے جو اس کے دشمن نہیں چاہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کے لیے اسی کا پیکر مجسم ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. یعنی دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ذلیل نہ کرے، ان کا مال نہ لوٹے، انہیں قتل نہ کرے، تو وہ وہی کرتا ہے، انہیں ذلیل کرتا ہے. اور منگتے اس کے در پر آنے والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی امداد کرے، انہیں عطیہ دے، ان کی عزت کرے، تو انہیں ان کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہے، انہیں عزت دیتا ہے، عطیات سے نوازتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے. یا ایھا المجدى علیہ روحہ اذ لیس یأتیہ لہ استجداء. اجدا یجدی اجدان کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، عطیہ دینا. اور استجدہ استجدان کا معنی عطیہ مانگنا، امداد طلب کرنا. اے وہ شخص جس کی روح اسے عطا کر دی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اس کی مانگ نہیں آتی ہے. لہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ روح کی طرف. روح کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے. اے وہ شخص جسے اس کی روح عطا کر دی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس روح کی جان کی مانگ نہیں آتی ہے. یعنی منگتے آتے ہیں تو انہیں خوب نوازتا ہے. اتنا بڑا سخی اور فیاض ہے کہ اگر جان بھی کوئی سائل مانگتا تو اسے بھی دے دیتا. تو جان کی مانگ نہیں آتی ہے، اسے کسی نے نہیں طلب کیا، گویا کہ اس کی روح اسے عطا کر دی گئی ہے. کیونکہ نہ طلب کرنا، نہ مانگنا، روح کو نہ مانگنا یہ عطا کرنے کے مترادف ہے. اسی کی وضاحت ہے اس شعر میں، احمد رفاتک لا فجعت بفقدہم فلترک ما لم یأخذوا اعطاء. حمیدہ احمد، تعریف کرنا، شکر ادا کرنا. عافین کی جمع عفات، جیسے داعین کی جمع دعات. افا یعفو، افوت الرجل بمعنی سألتہ، مانگنا، سوال کرنا. اور فجع یفجع اس کا معنی ہوتا ہے دل دکھانا، تکلیف پہنچانا. تو اپنے منگتوں کی تعریف کر، تو اپنے منگتوں کا شکر ادا کر،
ان کی نایابی کے ذریعے تجھے تکلیف نہ پہنچائی جائے. یہ جملہ دعائیہ ہے، اس لیے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا جسے انہوں نے نہیں لیا عطا کرنا ہے. اے وہ شخص جسے اس کی روح عطا کر دی گئی ہے اس لیے کہ اس کے پاس اس کی مانگ نہیں آتی ہے، تو اپنے منگتوں کا شکر ادا کر، ان کی نایابی کے ذریعے تجھے تکلیف نہ پہنچائی جائے. یہ جملہ مترجہ ہے، ٹھیک ہے، دعائیہ، اس لیے کہ اسے چھوڑ دینا جو انہوں نے نہیں لیا عطا کرنا ہے. یعنی تو اتنا بڑا فیاض اور سخی ہے کہ اگر منگتے تیری جان کو مانگنے کے لیے آتے تو اپنی جان بھی تو دے ڈالتا، کیونکہ تو کسی بھی سائل کو محروم نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ جان کی بھی مانگ آتی تو اسے تو دے ڈالتا. تو اپنے منگتوں کا اس بات پر شکر ادا کر کہ انہوں نے جان کی مانگ نہیں کی. تو جان کی مانگ نہ کرنا یہ جان عطا کرنے کے مترادف ہے، لہذا تو اپنے منگتوں کا شکر ادا کر. پھر جملہ دعائیہ ہے کہ ان کی نایابی سے تجھے تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی منگتے جب تیرے در پر آتے ہیں مانگنے کے لیے تو اس سے تجھے سرور حاصل ہوتا ہے، تجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب نہیں آتے ہیں سائل تو اس سے تجھے تکلیف ہوتی ہے. لہذا سائلین کی غیر موجودگی سے تجھے تکلیف نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف نہ پہنچائے، یہ صدمہ کبھی نہ پہنچائے.